السلام علیکم دوستو، بہت بہت سواگت ہے، استقبال ہے آپ کا ابرین اکیڈمی میں۔ آج ہم برج کورس کا 10ویں جماعت کا 33ویں دن کا نصاب پڑھنے والے ہیں، تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دائرے کے مختلف اجزاء۔ تو سب سے پہلے تو آپ پرکار کی مدد سے ایک دائرہ بنائیے اور اس کا نصف قطر ناپیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دائرے کے جو مختلف اجزاء ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے دائرہ کسے کہتے ہیں؟ دائرہ ایک مستوی میں نقاط کا ایسا سیٹ جن کا ایک متعین نقطے سے فاصلہ متعین ہو، اسے دائرہ کہتے ہیں۔ تو مستوی کے اندر جو ہے تو نقاط کا ایسا سیٹ جس کا جو ہے تو ایک متعین نقطے سے فاصلہ جو ہے تو کیا ہو، طے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دائرہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شکل کے اندر بتایا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے تو نقاط ہے، اے بی ہے، ڈی پی کیو ایکس، اور او جو ہے تو وہاں سے ہر نقطے کا فاصلہ جو ہے تو وہ کیا رہے گا؟ متعین رہے گا، طے رہے گا۔ تو اس طرح اسے دائرے کی جو ہے تو تعریف تھی۔ اس کے بعد جو ہے تو دائرے کا مرکز، تو کسی بھی دائرے میں واقع وہ متعین نقطہ جہاں سے تمام نقاط ہم فاصلہ ہوتے ہیں، اس متعین نقطے کو دائرے کا مرکز کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شکل میں او جو ہے تو وہ دائرے کا مرکز ہے۔ او سے بی کا فاصلہ، او سے اے کا فاصلہ، او سے ڈی کا، او سے ایکس کا، او سے پی کا اور او سے کیو کا، سب فاصلہ جو ہے تو ایک جیسا رہے گا۔ تو او کیا ہو گیا؟ دائرے کا مرکز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہے دائرے کا نصف قطر۔ دائرے کے مرکز اور دائرے پر واقع کسی بھی نقطے کو جوڑنے والا قطع خط دائرے کا نصف قطر کہلاتا ہے۔ اس طرح دائرے کے مرکز پر واقع کسی بھی نقطے کو جوڑنے والا قطع خط دائرے کا نصف قطر ہوتا ہے۔ اسے آر سے ظاہر کرتے ہیں۔ آر سے کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ تو انگریزی میں نصف قطر کو ریڈیس کہتے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے تو آر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر شکل میں او ڈی، او بی، او اے، یہ جو ہے تو کیا ہے؟ دائرے کے نصف قطر ہے۔ مرکز سے لے کر جو ہے تو دائرے پر موجود کسی بھی نقطے کو جوڑنے والا جو خط ہوتا ہے وہ دائرے کا کیا ہوتا ہے؟ نصف قطر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وتر۔ دائرے پر واقع کسی بھی دو نقاط کو جوڑنے والے قطع خط کو دائرے کا وتر کہتے ہیں۔ یہاں پر شکل میں نقطہ پی اور نقطہ کیو، ان کو جوڑنے والا جو خط پی کیو ہے وہ دائرے کا کیا کہلائے گا؟ وتر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قطر۔ دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر دائرے کا قطر کہلاتا ہے۔ دائرے کا قطر دائرے کا سب سے بڑا وتر ہوتا ہے۔ دائرے کا قطر اس کے نصف قطر کا دگنا ہوتا ہے۔ تو جو مرکز سے گزرنے والا وتر ہوتا ہے، یعنی دیکھو یہاں پر نقطہ اے اور نقطہ بی ہیں، تو ان کو ملانے والا جو خط ہے وہ دائرے کا مرکز او جو ہے اس سے گزر رہا ہے، تو اے بی کیا ہو گیا؟ دائرے کا قطر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دائرے کا قطر جو ہے تو وہ دائرے کا سب سے بڑا وتر ہوتا ہے۔ اور اگر دوسری بات یہ کہ دائرے کا قطر جو ہے وہ اس کے نصف قطر کا دگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو او بی جو ہے تو یہ نصف قطر ہے، اور اس کے دگنا اگر لو گے تو اے بی، اور اے بی کیا ہو جائے گا؟ ہمارا قطر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو شکل میں نقطہ او دائرے کا مرکز ہے اور او اے دائرے کا نصف قطر ہے، جبکہ پی کیو دائرے کا وتر، اے بی قطع دائرے کا قطر ہے، ٹھیک ہے۔ تو قطر برابر کیا ہے؟ 2 ضرب نصف قطر۔ اب قطر کو کہاں سے ظاہر کرتے ہیں؟ ڈی سے۔ ڈی سے کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ تو قطر کو انگریزی میں ڈائی میٹر کہتے ہیں، اس لیے قطر کو ڈی سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو کیا ضابطہ بنے گا؟ ڈی برابر 2 آر، آر یعنی نصف قطر، ٹھیک ہے۔ اسی کو جو ہے تو آپ ایڈجسٹ کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آر کی صورت میں اگر اس کو تبدیل کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ قطر بٹے 2 یعنی ڈی بٹے 2، آر برابر ڈی بٹے 2، ڈی برابر 2 آر، اور اسی طرح سی برابر 2 پایا آر۔ سی جو ہے تو کیا ہے؟ محیط ہے، سرکمسٹنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو سی برابر 2 پایا آر۔ اسی ضابطے کو جو ہے تو سی برابر پائی ڈی بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والا ضابطہ ہے دائرے کا رقبہ برابر پایا آر کی دوسری۔
ठीक है। और पाई की जो कीमत है वो 3.14 या 22/7 है। ठीक है, पाई की कीमत 3.14 या 22/7। उसके बाद वाला पॉइंट है मस्तवी में दायरे। मुतमासिल दायरे मसावी निस्फ कुतर के दायरों को मुतमासिल दायरे कहते हैं। जिन दायरों का निस्फ कुतर मसावी होता है उनको मुतमासिल दायरे कहते हैं। तो मुतमासिल दायरों की यहाँ पर मिसाल आपको शक्ल में बताया गया है कि जिसका निस्फ कुतर मसावी होगा, ऐसे दायरों को मुतमासिल दायरे कहा जाता है। यानी मरकज़ अलग अलग होगा लेकिन निस्फ कुतर एक जैसा होगा, तो ऐसे दायरे मुतमासिल दायरे कहलाते हैं। फिर उसके बाद है हम मरकज़ दायरे। एक ही मरकज़ वाले दायरों को हम मरकज़ दायरे कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, मरकज़ एक होगा लेकिन अलग अलग निस्फ कुतर वाले जो है तो दायरे होंगे। ठीक है, तो ऐसे दायरों को क्या बोला जाएगा, हम मरकज़ दायरे। एक ही मरकज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग निस्फ कुतर लेकर जो है तो जो दायरे बनाए जाएंगे उनको हम मरकज़ दायरे कहा जाएगा। फिर उसके बाद है एक नुक्ते पर मस करने वाले दायरे। तो यहाँ पर मरकज़ मुख्तलिफ होगा, निस्फ कुतर मुख्तलिफ होगा, लेकिन मुश्तरक नुक्ता जो है तो सिर्फ एक ही होगा। यानी वो दायरे एक दूसरे को जो है तो एक नुक्ते पर मस करेंगे। उसके बाद वाला है दो नुकात पर कता होने वाले दो दायरे। तो यहाँ पर भी मरकज़ मुख्तलिफ होगा, निस्फ कुतर मुख्तलिफ होगा, लेकिन मुश्तरक नुकात जो हैं तो दो होंगे। देखो यहाँ पर शक्ल में दो दायरे बताए गए हैं, वो एक दूसरे को जो है तो दो अलग अलग नुकात पर क्या कर रहे हैं, कता कर रहे हैं। ठीक है, इसी के ऊपर कुछ मिसालें आप लोगों को हल करने के लिए दी जा रही है। इन मिसालों को आप हल करने की कोशिश कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।